بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، اے رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ موضوع ہے غوث پاک اور سانپ کا واقعہ۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضرت شیخ ابوالفضل احمد صالح فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فقہ فقراء جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گرا تو سب حاضرین وہاں سے ہٹ گئے۔ آپ کے سوا وہاں کوئی نہ رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ نے اس سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا میں بہت اولیاء کرام کو آزمایا مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے فرمایا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضا و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر ہے ساکن ہو جاتا ہے، تو میں اس وقت کیا میرا فعل میرے قول کے مخالف ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبد رازق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی شیخ معین الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا رہا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں عطیاتوں کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد میں باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا میں وہی جن ہوں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت اولیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آزمایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہ رہا۔ اس میں بعض وہ تھے جو ظالم و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل زبزرات ہوئے اور ظاہر میں ثابت قدم رہا، بعض وہ تھے کہ وہ ظاہر میں منصرف ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ظاہر ہونے میں گھبرائے نہیں اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ہمدان میں ایک شخص سے ملا جو دمشق کا رہنے والا تھا جس کا نام ظریف تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں بشیر کرزی کو نشیا پور کے راستے میں ملا۔ یہ کہا کہ قلعہ اعظم کے راستے میں ملا ہے، اس کے ساتھ لشکر کے 14 اونٹ تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم ایسے جنگل میں اترے جو جس قدر خوفناک تھا، اس میں خوف کے مارے بھائی کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جب ہم نے شب کی ابتدا میں گھٹڑیوں کو اٹھایا تو ہم نے 4 اونٹوں کو گم پایا جو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں تلاش کیا مگر نہ پایا تو قافلہ تو چل دیا اور میں اپنے اونٹوں کی تلاش کرنے کے لیے قافلے سے جدا ہو گیا۔ سارا بیان میں نے میری امداد کی اور میرے ساتھ ٹھہر گیا۔ ہم نے ان کو تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے حضرت سیدنا معین الدین شیخ عبد القادر جیلانی
رحمۃ اللہ کا فرمان یاد آیا کہ اگر تو سختی میں پڑے تو مجھ کو پکارنا تو تجھ سے مصیبت دور ہو جائے گی۔ میں نے یوں پکارا، اے شیخ عبدالقادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ جب روشنی ہو گئی تو میں نے ایک شخص کو ٹیلے پر دیکھا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے۔ اس نے مجھ کو اپنی آستین سے اشارہ کیا اور اوپر آؤ۔ جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو کوئی شخص نظر نہ آیا مگر دو چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے تھے اور ہم نے ان کو پکڑ لیا اور قافلے سے جا ملے۔